ناظرین، میں آج آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا جس کی طرف آج تک کسی کا خیال نہیں گیا، لیکن میری نظر میں کافی عرصے سے یہ چیز تھی جس کی وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا اور پاکستان کو ہوگا۔ عمران خان صاحب کئی دفعہ اپنی تقریروں میں بڑے بول بولے ہیں، مثلا کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ 3 وکٹ میں ایک ہی بال سے گرا دوں گا، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ان سب کے لیے میں اکیلے کافی ہوں گا، کبھی کبھی انہوں نے کہا کہ یہ 3 چوہے ہیں، ان کو میں ایک ساتھ شکار کروں گا۔ یہ ایسے بول ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے جنگ حنین کی ہے کہ جب جنگ حنین ہو رہی تھی مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور کافروں کی تعداد 3-4 ہزار تھی۔ مسلمانوں میں سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، آج تو ہم یہ ہمارے سامنے ٹکیں گے بھی نہیں۔ یہ بول اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے کافروں کے ایک ہی حملے نے ان صحابہ کو اتنا پیچھے کیا، اتنا ان کے پاؤں اکھڑ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ حنین میں صرف 100 صحابہ رہ گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور تمام صحابہ کو جمع کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا بھی کہ یہ جو آپ کے اوپر عارضی زوال آ گیا، عارضی شکست آپ کو ہو گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے بہت سے مواقع میں، لیکن جب یوم حنین کے دن آپ لوگ اپنی کثرت پر اترا گئے تو اس چیز نے آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسیع زمین کو اتنا تنگ کر دیا کہ آپ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ ایک اور مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے جنگ یمامہ میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑ رہے تھے تو ان کے منہ سے ایک بات نکل گئی کہ یہ بنو حنیفہ کیا چیز ہے، مطلب یہ ہمارے سامنے کیا ٹکیں گے۔ یہ بول اللہ کو پسند نہیں آیا اور اس وقت ابھی عارضی شکست مسلمانوں کو ہو گئی، دوبارہ انہوں نے حملہ کیا تو ان کو فتح ہو گیا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف میری نظر ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ سے مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کا نقصان عمران خان کو اور پاکستان کو نہ ہو جائے۔ کئی دفعہ میں نے کوشش بھی کی تھی کہ ان کو میں کال پر ان کے ساتھ میرا کال رابطہ ہو اور ان کو میں بتا دوں اس چیز کے بارے میں۔ ممکن ہے ان کا اس کی طرف دھیان نہیں ہے، وہ اپنی تقریر میں بولتے بولتے عوام کے سامنے خوش ہونے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ان کو ہو رہا ہے اور پورے پاکستان کو ہو رہا ہے۔ تو میری یہ کوشش رہی ہمیشہ کہ ان تک میں پہنچ جاؤں، ان تک میری یہ بات پہنچ جائے، لیکن آج تک میری یہ بات ان تک نہ پہنچی، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ اب ہم ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے استغفار کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغار.